کہ جو میری راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے، اور اس کی زندگی کیسی ہے؟ اللہ کہتا ہے اس پہ کوئی اور بحث کی بات نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جس کو اللہ نے زندہ کہہ دیا تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اور یہی وہ لوگ ہیں نا جن کے اجسام پر، جن کے جسموں پر اللہ تعالیٰ نے مٹی جو ہے نا اس کے لیے وہ جسم حرام کر دیے ہیں۔ یہ تو کن کی بات ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں؟ ان کے جسموں کی اتنی حفاظت کا انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ جسم تر و تازہ رہتے ہیں، اور جسم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے بھی قبر کی مٹی انہیں چھو بھی نہیں سکتی، مطلب ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ کوئی جو سسٹم ہے کائنات کا کہ ایک مردہ جب ڈالا جاتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت وہ مردہ جو ہے نا اس کی ساری باڈی ختم ہو جاتی ہے، اور شہید کی باڈی کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ اب ایک جگہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں انہیں رزق بھی دیتا ہوں، وہ کس قسم کا رزق ہے جو انہیں دیا جاتا ہے، ہمیں اس کا شعور ہی نہیں ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو یہ تو بات ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کی، اور وہ جو اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی حیات کیسی ہوگی؟ ان کی جو حیات ہے بعد موت، جو ان کی حیات ہے اس کا شعور ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نا حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا راز ہے، یہ بہت بڑا راز، اور جس راز کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، جس راز کا ہمیں شعور ہی نہیں ہے، اس راز پر ہم اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس طرح کی بحث مباحثہ سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے نو گو ایریا ہے، ہم اس ایریا میں نہیں جائیں گے، نہ ہی ہم اس پر کوئی بحث کریں گے، اور نہ ہی ہم اپنے حلقہ احباب میں اس قسم کی بحث کو برداشت کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ان کی صفات پر، ان کے علم پر کوئی بحث نہیں ہے۔ نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام